Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Madani Memorial presents Lecture Series by Mufti Muhammad Saeed Khan Sahib. Before we continue with the lecture, please allow us to briefly introduce Mufti Muhammad Saeed Khan. Mufti Sahib completed his formal education at Darul Uloom Talim ul Quran University, Rawalpindi, and Madaniya University, Lahore. Mufti Sahib's teachers, to name a few, were great ulamas like Hazrat Maulana Hamid Mia Sahib, Rahmatullah Alayh, Hazrat Maulana Ali Mia Nadwi, Rahmatullah Alayh, Maulana Khan Muhammad, Damat Barakatuhum. Mufti Sahib was granted Khilafat successorship by Hazrat Maulana Ali Mia Nadwi, Rahmatullah Alayh, to continue his works. By invitation, Mufti Sahib has been visiting the West and delivering lectures on tafsir, translation, interpretation, and meanings of the Holy Quran, Siratul Nabi, the life and character of Prophet Muhammad, peace be upon him, and many others. A complete list of all his works can be downloaded or ordered from Seerat.net, that is SEERAT.net. Without further delay, please allow us to introduce excerpts from Seerat.net, Mufti Sahib's lectures on Namaz Series. آپ نماز کی تکبیر کو دیکھیں، جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، کتنا عام فہم جملہ ہے. بڑے بڑے ظالم حکمران، دیو پیکر انسان، بڑے بڑے فوجوں کے سربراہ اور بڑے بڑے ظالم جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے نمائندے بن کے مسلمانوں کے سروں پر مسلط ہو گئے ہیں، ایسا فرد واحد جس کی عقل ایک متوسط درجے کی اور کروڑوں آدمیوں کو اپنے سامنے اس نے لگا رکھا ہے، یہ سب بت اور خاک کے ڈھیر بن جاتے ہیں. جب مومن آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو وہ اس اللہ اکبر کی چوٹ کہاں کہاں جا کر پڑتی ہے. اور یہ اللہ اکبر جو دل سے کہتا ہے، اسے کیا ڈر ہے اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کے سامنے سچ نہ بول سکے؟ یہ وہ انقلاب آفریں کلمہ ہے جس کو اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر، اپنے اللہ کی عظمت بیان کر. جب کوئی آدمی اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو ظلم اور فساد کے ایک ایک مرکز کو اور ایک ایک نمائندے کو وہ کہتا ہے خداوندہ تو اسے جڑ سے اکھیڑ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو ان کے دلوں میں خدا کی توحید رچ بس گئی تھی اور جو دلوں میں اللہ کی عظمت اور ہیبت بیٹھ گئی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس عظمت اور ہیبت کے بیٹھ جانے کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو، ملکوں کے سربراہوں کو، مطلق العنان حکمرانوں کو اور ان کی عظمت اور شوکت کو ہیچ بتلایا. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ طاقتور عقیدہ، یہ ایمان، یہ نماز سے بنتا ہے. بہت سے لوگ جو فقراء اور ضعفاء سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور خود ضعیف اور فقیر تھے، انہیں اس نماز نے اتنی قوت دی کہ سلطنتوں کی جاؤ حشمت ان کے سامنے بلبلا جیسے بن جاتا ہے پانی پہ، اس طرح بالکل ختم ہو گئی اور ان کی نظر میں کوئی قیمت باقی نہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ربیع رحمت اللہ علیہ کو بھیجا تھا، اور ربیع رحمت اللہ علیہ جب ایران کے بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو وہی پرانے کپڑے، وہی تلوار، وہی ڈھال، چھوٹے قد کا ایک گھوڑا جسے وہاں کی زبان میں گدھا کہتے ہیں، بڑا ہوتا ہے ہمارے یہاں کے ہندوستان کے گدھوں سے. وہ دربار میں داخل ہوئے اور فرش اور قالین کے ایک حصے کو رونتے ہوئے آگے چلے گئے. بادشاہ دیکھتا رہا اور انہیں تکیوں میں سے ایک تکیے کے ساتھ گھوڑے کو باندھ دیا. رستم نے ان سے کہا کہ ہتھیار رکھ دیں. انہوں نے کہا بھئی میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا تھا، اور جو بلایا جاتا ہے اس کی چیزیں برداشت کرنی چاہیے. اگر کہتے ہو تو میں بات کرتا ہوں، نہیں تو میں واپس جاتا ہوں. رستم نے خالص فارسی میں سے کہا کہ اجازت، اور اپنی قالین پر اپنا نیزہ ٹیکتے ہوئے چلے گئے اور قالین پھٹ گیا. یہ کیوں ہوا ہے ایسا؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کوئی خوف نہیں تھا، کسی سے کوئی امید نہیں تھی. ایک فون آ جائے وائٹ ہاؤس سے، ایک فون آ جائے کہیں سے، لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، 10 بار پوچھتے ہیں کہ کون بول رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے. اس لیے
کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی طاقت، اللہ تعالی کا مطلق العنان، شہنشاہ ہونا اور خدا کی زمین اور خدا کے ملک اور اس کے اختیارات پہ نظر نہیں نہ جاتی. نماز پڑھی ہو تو پتا ہو نا. یہ ہے نماز جو سکھاتی ہے انسان کو کہ اللہ تعالی کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے. اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں. اور اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی امید کا مرکز ہے اور اللہ ہی ایسی ذات ہے جس کا خوف دل میں ہونا ہے اور بٹھانا ہے. بس اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں، کسی سے کا کوئی خوف نہیں. اور اللہ اکبر یہ ہے کہ جتنی وہ ذات عالی بڑی ہے میں اس کا بندہ اتنا ہی چھوٹا ہوں. میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے یاد رکھا جائے، میرا نام لیا جائے. عظمتیں اور رفعتیں اور بلندیاں سب اللہ کے لیے. پھر مومن انسان نماز کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد نماز میں دعائیں مانگتا ہے، وہ اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اس سے شروع کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ سے پہلے کیسی کیسی دعائیں مانگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آئی ہیں احادیث کی کتابوں میں، یاد کرنی چاہیے تاکہ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کا موجب اور ذریعہ بن جائے. وقت مکمل ہو رہا ہے، یہ سلسلہ بہت دن تک انشاءاللہ چلے گا. اور جو درخواست آپ سے یہ بولنے والا کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ شاید ایک کیسٹ اس سے پہلے ایسی تھی جس میں درخواست کی تھی کہ اسے آپ ضرور سنیے، اور وہ تھی عقیدے کے متعلق. اور اب یہ درخواست دوبارہ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اب ہم یہاں سے نماز شروع کر رہے ہیں اور نماز کے متعلق ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ مناسب حد تک تفصیل کے ساتھ اسے بیان کریں. اور اس میں نماز میں فرائض، واجبات، سنتیں، سجدہ ساو، جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ، جنازے کی نماز، یہ سب کی سب چیزیں اس میں رکھیں تاکہ ہمیں ہمارے بچوں کو نماز پڑھنی آ جائے اور پتہ چلے کہ نماز سنت کے مطابق کیسے ادا کی جاتی ہے. اس لیے درخواست آپ سے یہ کرنی ہے کہ اگر سننے کے بعد یہ چیزیں آپ کو پسند آئیں تو آپ ان کیسٹس کو پھیلائیے، اسے اپنے بچوں کو سنوائیے اور اسے ہر اس انسان کو سنوائیے جسے ذرا بھی خدا سے تعلق ہے کہ وہ اپنی نماز کو سیدھا کرے اور اپنی نماز کو درست کرے. یہ خاص طور پہ درخواست کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو نماز پڑھنی آ جائے. اس کے لیے آپ کیسٹس حاصل بھی کر سکتے ہیں، خود ریکارڈ کر سکتے ہیں، جو بھی مناسب طریقہ آپ سمجھیں. مگر درخواست بار بار یہی ہے کہ نماز کے اس طریقے کو عام کیجیے اور نماز پڑھنا تاکہ مسلمانوں کو آئے، یہ لوگوں کو سکھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.